أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يؤتى عن ظهره ويقاتل تحته. مؤسسۃ طلاب دارالفلاح کی طرف سے منعقدہ اس سالانہ اجلاس کے صدر محترم قابل احترام اور قاصدین کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیارے طالب علم بھائیوں، آپ سب کو میرے دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، آج ہم تاریخ کے ایک سنہری باب کی طرف نگاہ ڈالنے جا رہے ہیں، ایک ایسا باب جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا مشعل روشن کرتا ہے۔ یہ باب ہے خلافت راشدہ۔ یہ وہ دور ہے جب قرآن اور سنت کے روشنی میں قیادت، عدل اور خدمت کی حقیقی تصویر ہمارے سامنے آئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ایک مسلمان کا فرض صرف اپنی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ پوری امت کی فلاح و بہبود، انصاف اور اخلاق کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قیادت میں ایک دور روشن ہوا۔ ان کے عمل، ان کی فہم و فراست اور ان کی نیک نیتی نے یہ ثابت کیا کہ قیادت صرف طاقت یا اختیار کا نام نہیں بلکہ خدمت، عدل اور انصاف کی عملی تصویر ہے۔ آج ہم ان عظیم ہستیوں کے اسوہ حسن سے سبق لیں گے اور دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ کیوں تاریخ اسلام کا سنہری باب کہلاتی ہے۔ محترم حاضرین، خلافت راشدہ کا دور صرف ایک سیاسی یا تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ قیادت، عدل، خدمت، اخلاق اور امت کی فلاح کا زندہ سبق ہے۔ یہ وہ دور ہے جب قرآن و سنت کے اصول زندگی کے ہر پہلو میں عملی طور پر نافذ تھے اور ہر مسلمان نے دیکھا کہ حقیقی طاقت اختیار میں نہیں بلکہ خدمت اور عدل میں ہے۔ قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ یہ آیت خلافت راشدہ کے عمل کا عکاس ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت اور وسائل امت کی فلاح کے لیے استعمال کیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کے اصولوں میں کبھی ڈھیل نہیں دیا، چاہے مخالف کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خلافت راشدہ میں ہر خلیفہ نے نہ صرف قیادت کی بلکہ ایک رہنا، ایک مربی اور ایک خدمت گزار کی طرح امت کی ہدایت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حکمت، شجاعت اور صبر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قیادت میں اخلاق اور اصول ہمیشہ طاقت سے بلند ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے سب سے بہتر ہو اور میں تم میں اپنے خاندان کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ حقیقی قیادت صرف عوام میں نافذ کرنے میں نہیں بلکہ اپنے قریبی لوگوں اور معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرنے میں ہے۔ خلافت راشدہ کے ہر خلیفہ اسی اصول پر عمل کرتا تھا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہر عمل میں انصاف اور عدل کو ترجیح دے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرے۔ اس طرح ہم خلافت راشدہ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی بر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خلافت راشدہ کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔